رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ شعب الایمان حدیث نمبر 8944۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، جب اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو عادت بنانی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام کی سنتیں آداب بھی پیش نظر رہیں۔ سنت اور آداب بہت پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں ہاتھ ملانے کے سنت اور آداب بھی ہیں۔ 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، یہ بھی بہت پیارے رسالے ہیں، بہت مختصر مدنی پھول امیر علیہ سنت نے مرتب فرمائے ہیں۔ انہی میں ہاتھ ملانے کی سنت اور آداب، مصافحہ جس کو کہتے ہیں، ہینڈ شیکنگ، ہاتھ ملانے کی سنت اور آداب، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو جب ہاتھ ملائیں تو دونوں مسلمان جب ملتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھا کریں، سلام تو کہنا ہی ہے اور سلام کا اچھا جواب بھی دینا چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اور اس کے بے شمار فوائد ہم مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو روزہ رکھے گا اسی کو روزے کی برکتیں ملیں گی، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، فرض ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے روزے رکھیں گے۔ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، اس کی حکمتیں روزہ فرض کرنے کی جو علماء نے بیان کی، کچھ ان میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ روزہ رکھنے سے کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے۔ جب روزہ رکھ لیا، اب ظاہر کہ سارا دن کھانا نہیں تو کمی ہوگی، اس میں شہوانی لذات میں بھی کمی آئے گی۔ جو بری خواہشیں ہیں، دیکھنے کی خواہش، چھو لینے کی خواہش، بولنے کی خواہش، سننے کی خواہش، کہیں چلے جانے کی خواہش، حالانکہ وہ بولنا درست نہیں ہے، حالانکہ وہ سننا درست نہیں، حالانکہ وہ دیکھنا درست نہیں، حالانکہ اس کا وہ ٹچ کرنا، وہ چھونا درست نہیں، حالانکہ وہاں اس کا جانا درست نہیں۔ اگر اس کے اندر جو بری خواہشات ہیں، اس میں کمی آ جائے گی، جب ہمارے کھانے پینے میں کمی آئے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، فرشتے بنائے، جانور بنائے، وہ انسان جس کی بری خواہشات اس پر غالب ہو جائیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس کی وہ اچھی خواہشات جو اپنی عقل کے ذریعے نفس پر غالب ہو جاتا ہے، عقل غالب آتی ہے اس کے نفس پر، تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ جانوروں کو شہوت ملی ہے، بری خواہشیں ملی ہیں، وہ کھانے اور بس دیگر اس میں خواہشات میں لگے رہتے ہیں۔ تو کھانے پینے میں روزے کی برکت سے کمی آتی ہے تو بری خواہشات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ بھوک اور پیاس روزے کی حالت میں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اب اس کو مشکلات میں صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنے کی مشق ہوتی، پریکٹس ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ رکھنے سے
ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اب کیا فائدہ ہوگا؟ کسی بھوکے اور پیاسے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، اور ہمارا دل غریبوں کی مدد کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے نہیں ماہ رمضان المبارک میں لوگ کس قدر افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں افطار اجتماعات، غریبوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، گو کہ ابھی بہت گنجائش ہے، زکوٰۃ تک نہیں دیتے بعض کنجوس مکھی چوس۔ ہاں، جو زکوٰۃ بھی نہ دے تو یہ ایسا کنجوس ہے کہ اس کو مکھی چوس کہنا چاہیے۔ ایک تو سخاوت کرے، اللہ کا مال ہے، اس کے بندوں پر خرچ کرے، اور دنیا آخرت میں اور بھی ملے گا اس کو، مگر زکوٰۃ جو مال کا میل ہے وہ بھی نہیں دیتا، یہ کنجوس نہیں، مکھی چوس ہے۔ تو غریبوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں بادشاہ بنائے گئے، اللہ کی شان، سورہ یوسف پڑھیے۔ تو جب قحط سالی کے ایام آئے تو آپ بھی کھانے پینے میں بہت آپ نے کمی فرما دی تاکہ رعایا کی بھوک کا احساس رہے۔ تو روزے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس ہم پر غالب رہے گی تو گناہوں کے ارتکاب سے تحفظ رہے گا۔ روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہیں گے روزے کی حالت میں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کو اپنے سے حقیر جاننا، کم تر جاننا، اپنے آپ کو بڑا جانا، تو یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ ذرا سا بھی تکبر، حدیث میں کہا گیا رائی کے دانے کے برابر، ذرا سا بھی تکبر یہ جہنم میں لے جا سکتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو بھوکا پیاسا رہیں گے روزے کی حالت میں، اور رہتے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بھاری تعداد ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے، بھوکا پیاسا رہنے سے تکبر ٹوٹتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس قدر کھانے پینے کے محتاج ہیں، معمولی مقدار کھانے کی نہیں ملتی، ہماری حالت کیا ہو جاتی۔ اچھا، بھوکے رہتے ہیں ہم روزے کی حالت میں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عقل تیز ہوتی ہے، فکر تیز ہوتی ہے۔ جی ہاں، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ اب سحری میں یوں ہم ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ یار سارا دن کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اور افطاری کے وقت یوں ڈٹ کر کھائیں اور پئیں کہ یار سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، تو بھائی روزے کے فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں زیادہ سوئے بھی نہیں روزہ دار، حالانکہ سونا جائز ہے، مگر امام غزالی فرما رہے ہیں کہ نہ سوئے تاکہ بھوک اور پیاس کا اس کو احساس ہو۔ بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ اور پیٹ بھر کر کھانا کیا ہے؟ یہ بیماری کی جڑ ہے، اور پرہیز کیا ہے؟ علاج کی بنیاد ہے۔ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، جو ہم نہیں کرتے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کے لائن میں لگے رہتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، انتظار کی زحمت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد طرح طرح کی وہ پابندیاں اور پرہیز۔ تو پہلی پرہیز کریں، بغیر خرچے کے، بغیر تکلیف کی شفا پائیں۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان کے نام کی قرآن پاک میں سورت بھی ہے، سورہ لقمان۔ اپنے بیٹے کو کیسی کیسی نصیحتیں کی، ان کے طفیل اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اولاد کی ہم دینی تربیت کریں۔ اولاد کو بہت کچھ ہم دیتے ہیں، لیکن جو بہترین عطیہ ہے، جو بیسٹ گفٹ ہے اولاد کے لیے، وہ کیا ہے؟ ان کی اچھی تعلیم و تربیت، اس کی طرف توجہ کمی ہوتی ہے۔ لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے،
مناجات کی لذت یعنی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اپنی التجائیں پیش کرنا، دعا کرنا، اس کی لذت چلی جاتی ہے، اور ذکر الہی میں رکت نہیں رہتی، سوز و گداز نہیں رہتا، جبکہ انسان پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے۔ اب وہ روزے دار جو ایسا ڈٹ کر کھائیں کہ وہ اثر ہو گئی اور ابھی تک ڈکارے آ رہے ہیں، کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں جی بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بھائی روزے نے بیمار نہیں کیا، آپ کی بے احتیاطیوں نے بیمار کیا ہے، یہ کباب اور سموسوں نے آپ کو بیمار کر دیا، طرح طرح کی جو گلا پکڑنے والی چٹنیاں اور یہ اتنا ٹھنڈا یخ پانی آپ پی رہے ہیں، اس نے آپ کو لمبا کر دیا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گلے وہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ افطار کرتے ہی وہ تلی ہوئی چیزیں اور پھر چٹپٹی وہ چٹنیاں جو گلا پکڑتی، اور پھر جب گلا خراب ہوتا ہے تو جسم میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور طرح طرح کے امراض ہیں۔ بہرحال روزے کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے، یہ کسی ایسے عمل کا نام نہیں جو دکھائی دے، اس کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ باطنی عبادت، چھپی ہوئی عبادت۔ ہم کسی کو نہ بتائیں کہ ہمارا روزہ ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہے، دکھائی دیتی ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے۔ روزے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ تمام عبادات میں ریا ہو سکتی ہے، روزے میں نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ یہ اخلاص کے سوا کچھ نہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزے سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے۔ روزہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، شریف کے لیے بھی ہے، خسیس کے لیے بھی ہے، سب کے لیے فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، صاحب نصاب پر ہے۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، ہر ایک پر نہیں ہے۔ نماز اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس سے اسلام کی مصافات اور واضح ہو کر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ مالدار ہے تو وہ پیسے دے دے اور چھوٹ جائے، نہیں، اس کو بھی روزہ فرض ہے بلا اجازت شرعی، اس کو بھی اجازت نہیں ترک کرنے کی، اور غریب کو بھی اجازت نہیں۔ اور سبحان اللہ، ماہ رمضان کی برکتیں دیکھیے، روزوں کے فضائل پر غور کیجئے کہ روزانہ ایک ہی وقت پر سحری ہو رہی ہے، کچھ سیکنڈ کا کچھ فرق ہوتا ہے ڈیلی، اور پھر بعد پورا مہینہ منٹوں کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن عموماً وہ تقریباً ایک ہی ٹائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح افطار کا وقت تقریباً وہی رہتا ہے۔ تو یہ ہم سحری کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس کے مطابق جاگتے ہیں، اور اس طرح افطار کے وقت وہ گھر میں خواتین افطاریاں بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، افطار کے وقت سب جمع ہیں، تو ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، اور انسان کو یہ سحری اور افطاری کے اوقات جو ہیں یہ نظام الاوقات کے ٹائم ٹیبل کے پابند کرتے ہیں۔ ایسے جن کا وزن زیادہ ہے، کیلسٹرول بھی بہت زیادہ ہو گیا، اور ہر وقت طبیعت چاہتی کچھ کھاتا رہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے بھی روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ روزہ رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی نیت سے اس کی رضا کے لیے، جنت پانے کے لیے، جنت کا دروازہ کون سا دروازہ؟ اس کا نام ہے ریان، جس میں روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان